علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی، جو کر رہا ہے مذمت نماز پڑھنے کی۔ علماء کہتے ہیں عمومی زندگی میں گناہوں کا ارتکاب جتنا کم ہوگا اتنا ہی نماز میں خشوع و خضوع زیادہ ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس سے نمازوں میں بھی خشوع و خضوع کم ہوتا ہے اور عمومی زندگی میں اس گناہ کو انجام دینے سے لذت عبادات اور مناجات کی لذت یہ ہاتھ سے نکل جاتی، وہ ہے نامحرموں پر حرام نگاہ ڈالنا، یعنی بد نگاہی سے حفاظت۔ یہ نماز میں خشوع و خضوع عطا کرتی ہے اور اس میں مبتلا ہونا یہ نماز میں اور عبادات کی لذت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو عمومی زندگی میں کہ دنیا کی محبت جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی عبادات کے اندر لذت کم ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی نمازوں میں خشوع و خضوع کم ملے گا۔ نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، زیارت قبور سے دل آخرت کی طرف راغب ہوتا ہے اور خشوع و خضوع نماز میں اس کا بڑھ جاتا ہے۔ انسان جتنی کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرے گا اتنا ہی نمازوں میں خشوع و خضوع بڑھتا جائے گا۔ جتنا انسان اپنی نمازوں کو اول اوقات میں انجام دے گا اس میں خشوع و خضوع زیادہ ملتا ہے اس کو، بنسبت جتنی دیر سے پڑھنے کی عادت ڈالے گا خشوع و خضوع کم ہوتا جائے گا۔ نماز کے خشوع و خضوع کے فضائل کا علم بھی انسان حاصل کرے۔ واقعی قرآن کے اندر دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ مثلا فلاح پائی ان صاحبان ایمان نے جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت پڑھ کے نماز میں خشوع کا دل چاہ رہا ہے۔ زندگی میں ایک چیز اور ہے جو نمازوں میں خشوع خضوع کم کرتی، وہ شکم سیری۔ علماء ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں کہ عام زندگی میں انسان جتنا زیادہ ذکر خدا اور تسبیحات کی کثرت کرے گا نمازوں میں خشوع خضوع بڑھتا جائے گا۔ جتنی پروردگار عالم سے محبت بڑھتی جائے گی اتنا ہی خشوع خضوع بڑھتا جائے گا۔ اور نمازوں میں خشوع خضوع کا نہ ہونا یا انتہائی کمتر ہونا یہ اس بات کی نشانی کہ اس کے دل میں خدا کی محبت یا تو بہت کم پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اس کے اسباب اختیاری ہیں، یعنی جتنی زیادہ اطاعت پروردگار بڑھتی جائے گی آپ کی اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے جائیں گے اتنی ہی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جلد بازی سے دوری اختیار کریں۔ ایک نماز کے لیے 5 منٹ کا وقت مقرر کر لیں گے، اس سے پہلے میں ختم نہیں کروں گا، تاکہ یہ جلد بازی کی جو کیفیت ہے نا، جو 2 منٹ میں 1.5 منٹ میں جو پڑھنے کی فکر رہتی ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی اتنی جلدی کیا ہے آپ کو، نماز تو آپ کو وہی پڑھنی ہے۔ اتنا وضو میں خشوع و خضوع ہوگا اتنا ہی آپ کو نماز میں بھی خشوع و خضوع ملے گا۔ علماء وضو کے موقع پر بہت ہی خشوع و خضوع کے قائل ہیں۔ وضو میں جتنا خشوع و خضوع، مثلا وضو کی جتنی مستحب دعائیں ہیں وہ اگر انسان پڑھے، جیسے سورہ قدر اگر کوئی شخص پڑھے گا تو گناہوں سے اس طرح باہر آ جائے گا جیسے شکم مادر سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو اسی طریقے سے وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے جو فضائل ہیں تو انسان دماغ میں رکھے اور اس کے اوپر عمل کرتا جائے۔ خاص طور پہ آیت اللہ سید عبد الحادی شیرازی یہ فرماتے تھے کہ نماز سے پہلے صرف ایک جملہ انسان اگر تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کہہ دے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو یہ بہت زیادہ اس کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرے۔ کہتے تھے ظاہر ہے یہ نماز جس نے بچائی ہے، جس کی وجہ سے آپ اس قابل یاد کرو نماز سے پہلے، ایک چیز خود بخود خشوع و خضوع پیدا کری۔ آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے، ان سے بھی کسی نے آ کر کہا، یہی بات پوچھی تھی آ کر کہ ہم کیسے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کریں، ہمیں تو بالکل دل ہی نہیں لگتا ہے نمازوں میں۔ انہوں نے بھی یہ بات فرمائی کہ تمہیں چاہیے کہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے اپنے زمانے کے امام سے توسل کرو، انہیں سلام کرو۔ نماز سے پہلے اذان و اقامت کا کہنا بھی نماز میں خشوع و خضوع میں اضافہ کرتا ہے۔ اچھے لباس کا اہتمام کرے کہ اللہ کی عظمت اور اپنی حقارت کا استحضار یہ نماز میں خشوع و خضوع میں اضافہ کرتا ہے۔ سوچئے تو آپ کہ کتنی عظیم ذات کے دربار کے اندر آپ جا رہے ہیں، جو خالق کون و مکان ہے، کائنات جس کے قبضے کے اندر ہیں، وہ کتنی قدرت والا ہے، اس کے مقابلے میں ہم کتنے حقیر اور ذلیل اور پست ہیں۔ اس کا انسان اگر کرے، یہ واقعتاً جو ائمہ گڑ گڑاتے تھے، استغفار کرتے، جب بھی پیغمبر کہتے تھے کہ زندگی کی آخری نماز کی طرح سے نماز کو پڑھو۔ سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے جو روایت نقل کی، اس میں پیغمبر نے فرمایا کہ محسوس یہ کرو کہ جنت تمہارے سامنے، دوزخ تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، اور ملک الموت تمہارے پیچھے روح قبض کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ دائیں جانب انبیاء کھڑے ہوئے ہیں، بائیں جانب پر ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔
دل میں یہ خیال تم پیدا کرو اور کہ تم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور کس سے مناجات کر رہے ہو اور کون ہے تمہیں دیکھنے والا، اور اس کے بعد نماز شروع کرو۔ مستحب قرار دیا ہے وہ ہے سورہ الحمد کی بسم اللہ شروع کرنے سے پہلے آہستہ آواز میں اعوذ باللہ پڑھا جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، شیطانی وسوسے پیدا نہیں ہو سکیں گے اور نماز میں خشوع و خضوع بڑھ جائے گا۔ کہ جس کا دوران نماز خیال رکھنا ہے وہ جسم کی غیر ضروری حرکات کو کنٹرول کرنا ہے، کہ جسمانی خشوع و خضوع بھی ہونا چاہیے، مثلا نماز میں ہاتھوں کو ہلانا، جسم کو مثلا کھجانا، جسم کو کچھ حرکت دینا، اعضاء و جوارح سے بھی خشوع و خضوع ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ترقی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ رسول خدا کی ایک اور حدیث میں جس میں انہوں نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ اے لوگوں نفاق والے خشوع و خضوع سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خشوع و خضوع کیا چیز ہے؟ تو رسول نے کہا کہ جسم پہ تو خشوع و خضوع ہو لیکن دل اس سے خالی ہو۔ نگاہیں سجدگاہ پر ہونا یہ خود خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے، ادھر نہ ہو، سامنے نہ دیکھ رہے ہوں یا کسی اور سمت میں۔ اگر کوئی شخص مختصر نماز پڑھنے سے اس کو خشوع و خضوع ملتا ہو تو وہ خشوع و خضوع بڑھانے کے لیے مختصر طریقے سے نماز پڑھے۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ جتنی اچھی قرات کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھے گا اتنا ہی اس کا دیکھا گیا کہ نمازوں میں خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ الفاظ قرات جو ہیں نماز کے ان کو اگر مکمل توجہ کے ساتھ ادا کریں، اذکار نماز کے معنی پر غور کرتے ہوئے نماز ادا کریں، تو اس کے لحاظ سے آپ کو معنی بھی پتہ ہونے چاہیے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کے کیا معنی ہیں اور بحول اللہ کے کیا معنی ہیں، اور الحمد اور سورہ جو پڑھ رہے ہیں ان کے اندر کیا کیا الفاظ اور معنی ہیں۔ اچھا، ایک بہت ہی بہترین طریقہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نمازوں میں ایک ہی سورہ نہ پڑھے الحمد کے بعد، بلکہ سورہ کو بدل بدل کر پڑھے۔ اسی طریقے سے قنوت کو بھی بدل بدل کر دعائیں پڑھیں اس میں۔ مثلا لوگوں نے ایک ہی دعا یاد کی ہوتی ہے، مشکل سے 2 دعائیں یاد کی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی دعائیں ہیں جو خود خشوع و خضوع کو بڑھانے والی دعائیں ہیں، وہ بھی دوران آپ قنوت جو ہے ان کو بھی پڑھ سکتی ہیں۔ کہ رکوع اور سجود کو طول دینا یہ بھی خشوع و خضوع میں اضافہ کرتا ہے، اور جتنی جلدی کرے گا تو گویا وہ ایک لحاظ سے نماز میں چوری کر رہا ہے۔ روایت میں یہ بات بھی آئی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے بڑا وہ چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز میں کوئی چوری کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا رکوع سجود کو اگر کوئی مکمل طور پر انجام نہ دے۔ کہ براہ راست بس آپ نے وضو کیا، مصلی بچھایا اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، یہ نہ کریں۔ اگر آپ کو نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے تو چند منٹ مصلی پر بیٹھی رہی۔ دیندار گھرانوں کے ساتھ میل جول کو بڑھائیے، اور فاسق و فاجر، دین سے لاپرواہ اور بے پرواہ قسم کے لوگوں سے ملاقاتوں کو بڑھایا جائے گا تو ظاہر بچوں کے اوپر انہی کا اثر زیادہ ہوگا، اور بچے تو بچے، یعنی بڑوں کے اوپر جب اتنا اثر ہوتا ہے تو آپ خود سوچیے کہ بچوں پر کتنا زیادہ ہوتا ہے۔